بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا اور بنا دیا انہوں نے فرشتوں کو الذین ہم عباد الرحمن، وہ فرشتے جو عباد بندے ہیں رحمان کے، اناسا، یہ انوثیت والے کفر کا بیان ہے کہ انہوں نے ان کو مؤنث بنا دیا، حالانکہ فرشتے تذکیر و تانیث سے پاک ہیں، اور اسی لیے عباد الرحمن کہا ہے۔ وہ عباد الرحمن فرشتے مذکر اور مؤنث ہونے سے پاک ہیں، لیکن صیغے ان کے لیے مذکر کے آئیں گے۔ عباد الرحمن اناسا۔ اب دلیل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک دلیل ہوتی ہے نقلی، ایک دلیل عقلی، اور تیسری ہوتی ہے مشاہدہ۔ کتنی دلیلیں ہیں؟ 3، عقلی دلیل، نقلی دلیل اور مشاہدہ۔ اور مشاہدہ حضرت نانوتوی نے لکھا ہے تقریر دل پذیر میں، فرماتے ہیں کہ مشاہدہ ایسی قطعی دلیل ہے کہ اگر اس کے مقابلہ میں نقلی دلیل آئے گی تو اس میں تعبیل کی جائے گی، تو مشاہدہ حتمی دلیل ہے۔ اور یہ جو آپ کے محدثین اور فقہاء ہیں سب نے اس مقام پہ لکھا ہے کہ خبر واحد اگر مشاہدہ کے خلاف آ گئی تو یہ اس کے موضوع ہونے کی علامت ہے، یہ اس کے کیا ہے؟ موضوع ہونے کی یہ بھی علامت ہے کہ وہ مشاہدہ سے ٹکرا جائے۔ تو مشاہدہ بھی ایک دلیل کی مضبوط قسم ہے۔ تو یہاں پر فرمایا تم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ فرشتے مؤنث ہیں اور پھر کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، پہلے ذرا دلیل لاؤ فرشتوں کو جو تم نے مؤنث کہا، کوئی عقلی دلیل، کوئی نقلی دلیل، کوئی مشاہدہ، ان 3 دلیلوں میں سے کون سی دلیل تمہارے پاس موجود ہے؟ نہ عقلی دلیل ہے، نہ نقلی دلیل ہے، نہ مشاہدہ موجود ہے، تو کس منہ سے کہتے ہو کہ فرشتے اناث ہیں، یہ مؤنث ہیں؟ سمجھ گئے میری بات؟ اب اس کو ذرا آگے اندر منطبق کرو۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو اشہدوا خلقہم، اشہدوا خلقہم، یہ جو کہتے ہیں فرشتے مؤنث ہیں، کیا یہ موجود تھے ان کی پیدائش کے وقت؟ انہوں نے ان کے مؤنث ہونے کا مشاہدہ کیا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، تو جب فرشتے پیدا ہو رہے تھے تو یہ مشرک وہاں موجود تھے اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا ہے ان کا؟ نہیں جی، کہ فتویٰ لگا رہے ہیں مؤنث ہے، انہیں کس نے بتایا مؤنث ہے؟ عقلی دلیل ہے نہیں، نقلی دلیل ہے نہیں۔ اور ایک چیز ہے مشاہدہ، تو بتائیں اشہدوا خلقہم، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ تو جب عقلی دلیل بھی نہیں، نقلی دلیل نہیں، مشاہدہ بھی نہیں، تو ستکتب شہادتہم، تو لکھی جائے گی ان کی گواہی۔ یہ جو گواہی دے رہے ہیں نا کہ فرشتے اناث ہیں، ان کی یہ شہادت لکھی جائے گی، اور وَيُسْأَلُونَ، قیامت کے دن پوچھے جائیں گے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے جو یہ گواہی دی ہے اس کی تمہارے پاس بنیاد کیا تھی؟ آیت میں بڑی تخفیف ہے، خیال کرنا۔ دین کے بارے میں کوئی افتراء کرے گا وَيُسْأَلُونَ، اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں، تمہیں تو یہی ہدایت ملی ہے کہ قبر کے تو 3 سوال ہیں، باقی تو سوال ہونے ہی کوئی نہیں، من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، اور یہی ذہن بنایا جاتے ہیں دعا پکار والا مسئلہ کوئی پوچھا جائے گا؟ یہ جو مسئلہ الہ کے تم معنی میں لگے ہو یہ کوئی پوچھے جائیں گے؟ یہ تو کلامی باتیں ہیں دجال، کلامی باتیں، یہ تو فلانی باتیں ہیں، تو یہ تو پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ تو پوچھا صوفی سے سنجے کے بارے میں جائے گا، کتنے لوٹے لگائے تھے
جو بھی دین پہ افترا کرے گا اور قرآن پاک کے جو مسائل ہیں آگے ابھی آ رہا ہے، وہ قرآن بتائے گا کہ قیامت کے دن سوال ہوگا جی۔ اب یہ مسئلہ کہ فرشتے مؤنث ہیں یا مذکر، تمہارے مفتیوں سے پوچھا جائے تو کہ کوئی فروعی مسئلہ ہے، فرشتوں کی جنس کیا مذکر ہیں یا مؤنث، کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہے؟ جو تمہارے ہاں چھوٹے چھوٹے مسئلے بنے ہوئے ہیں، یہ چھوٹا مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُسْأَلُونَ، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ان کی یہ گواہیاں تحریر کروائی جا رہی ہے ان کے نام اعمال میں۔ بس یہ ہو گیا، چاروں رد آگے، ایک رد تھا، چار آگے، چار کفر۔ انہوں نے جزئیت کا عقیدہ رکھا، یہ بھی کفر، بنتیت کا عقیدہ رکھا، نائب ہونے کا، یہ بھی کفر۔ انہوں نے فرشتوں کو انوثیت کا عقیدہ رکھا، یہ بھی کفر، معبودیت کا عقیدہ رکھا، یہ بھی کفر۔ یہ چاروں کفر ان کے بیان کر کے اب پانچواں کفر آیا، اور پانچواں کفر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مشیت اور رضا ایک چیز ہے، مشیت اور رضا ایک چیز ہے۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ، یہ شکوہ بر فساد پنجم ہے، چہارم جہاں لکھا ہوا ہے، اور کہا ان مشرکوں نے اگر چاہتا رحمان ما عبدناہم، ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ما عبدناہم، ہم ان ملائکہ کی عبادت نہ کرتے، ما لہم، نہیں ہے واسطے ان کے بیزالے کا، اس استدلال بالمشیت کے ساتھ، بیزالے کا مشارون لے، اس استدلال بالمشیت کے ساتھ، من علم، کوئی دلیل، من علم یا علم دلیل کے معنی میں ہے، انہم الا یخرسون، نہیں ہے یہ مشرک مگر تکے مارتے، خرس کا معنی اندازہ، اندازے اور تکے لگاتے ہیں اور ایسے پتھر پھینکتے ہیں۔ یخرسون، خرس اندازہ، باغ کے کنارے پہ کھڑا تھا اور اندازہ لگاتا ہے کہ اس میں 1000 پھل ہوگا، نکلتے 200 ہیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ خرس۔ خرس کا معنی تکے مارنا، بے تکے مارنا اور اندازے اٹکل پچھو لگانا۔ ام آتیناہم، پہلے مشاہدہ کی نفی کی ہے، اب فرمایا کیا دی ہم نے ان کو کوئی کتاب، من قبل ہی، اس قرآن سے پہلے، فہم بہی مستمسکون، پس وہ اس کتاب کے ساتھ اس دعویٰ پر استدلال کر رہے ہیں۔ فرمایا ام آتیناہم، دلیل نقلی کی نفی آ رہی ہے کہ میری کسی پہلی کتاب میں بھی یہ مسئلہ ہو کہ وہ فرشتے اناث ہیں، کسی کتاب میں یہ مسئلہ نہیں، ہم نے ایسی کوئی کتاب نازل نہیں کی، لیکن ساتھ شرط لگائی آتیناہم، ہر کتاب دلیل نہیں ہوتی۔ کون سی کتاب دلیل ہوتی ہے؟ آتیناہم، منزل من اللہ کتاب دلیل ہوتی ہے۔ اور دوستو بزرگو، ہر کتابڑی دلیل نہیں، دلیل کیا ہوتی ہے؟ آتیناہم، ہم نے ان کو دی ہے کتاباً من قبلی، قرآن سے پہلے کوئی کتاب کے، اس سے استدلال کر رہے ہیں۔ مسئلہ واضح ہو گیا، ہر کتابڑی دلیل نہیں، نہ کتابڑیوں کا مطالبہ کرو، بلکہ آتیناہم، دلیل اللہ کی منزل کتاب ہوا کرتی ہے۔ بے شک آج جو کتابڑیاں پیش کر رہی ہیں یہ منزل من اللہ ہیں؟ نہیں جی۔ تو پھر تم کتنے سست لوگ ہو کہ لوگوں نے دلیلیں بھی خود بنائی ہوئی ہیں اور تم مرعوب ہو جاتے ہو۔ 10-20 کتابیں تمہارے سامنے رکھے نا، فلانے بزرگ لکھا، فلانے لکھا، فلانے لکھا، فلانے لکھا، فلانے لکھا، قرآن گیا، آگے حوالے، اور حوالے پیش کرنے والا اس کو کہے کہ یہ جو کتاب پیش کر رہا ہے یہ منزل من اللہ ہے۔
جب منزل من اللہ نہیں تو دلیل نہیں ہے. اس لیے فرمایا ام آتیناہم کتابا من قبل ہی فہم بہ مستمسکون بل دلیل ان کے پاس کیا ہے؟ اندر غور کرو نا تو بڑا مزہ آئے گا. ہماری دی ہوئی کتاب تو ان کے پاس کوئی نہیں، صرف اپنے اکابر ہیں. ہماری دی ہوئی کتاب ان کے پاس نہیں، منزل من اللہ کی دلیل نہیں ہے. کیا ہے؟ ان کے اکابر دلیل ہیں. اکابر کو پیش کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں منزل من اللہ کتاب پیش کرو، بل وہ کہتے ہیں کتابیں چھوڑو. منزل من اللہ کتابیں، بل اضراب کے لیے منزل من اللہ کتابیں چھوڑو. انا وجدنا، بے شک ہم نے پایا، آباءنا، اپنے اکابر کو. آباءنا کا معنی قرطبی نے لکھا اکابرنا. اپنے اکابر، یہ صرف نسبی آبا کی بات نہیں کر رہے، بلکہ یہ اپنے روحانی آبا کی بات بھی کر رہے ہیں. اپنے بڑے وڈیرے سیانے برادری کے بڑے اور بڑے، جن کو مولوی، پیر، قائدین، مذہبی رہنما کہتے ہیں انا وجدنا، بے شک ہم نے پایا. پایا 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 پایا. تیرا مسئلہ نیا ہے، ہمارا پرانا ہے. ہمارا مذہب پرانا ہے. تو 1957 سے پہلے تھا ہی نہیں. یہ ہمارا مسئلہ پرانا آ رہا ہے. کہتے ہیں نہیں کہتے بے ایمان. وجدنا، پایا ہم نے اپنے اکابر کو، علی امت علی دین، اوپر ایک دین کے، ایک امت کے، مراد دین اور مذہب ہے. وَإِنَّا، ہم نے اپنے اکابر کو ایک مذہب اور دین پہ پایا ہے. اگر اکابر جہنم گئے تو ہم بھی جائیں گے. اندھے مقلد ہیں، اس لیے کہتے ہیں بَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، بے شک ہم، انا پکی بات ہے، ہم اوپر ان کے قدموں کے نشانات کے، آثارہم ان کے آثار پر. آثار کیا ہے؟ ان کے قدموں کے نشانات پر، ان کی تحریروں تقریروں پر. مہتدون، راہ پانے والے ہیں. ہمارے لیے ہدایت اپنے اکابر کا اسوہ حسنہ ہے، ہم اسی سے ہدایت حاصل کریں گے. تیری بات ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. لکھا ہے کیا؟ عبادتہم لہم ما ذالک کلہ بلا دلیل ولا برہان. فرشتوں کی سور و پکار، اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. اور نیچے عبارت لکھی حاشیے پہ، بلا اذن من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا. بل بے مجرد الآراء بل احواء والتقلید للاسلاف بل کبراء. یہ کیوں اس پہ پکے تھے؟ صرف اندھے مقلد بنے ہوئے تھے کہ اس کے اسلاف اور کبرا کے، اسلاف اور کبرا، اکابر 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 اکابر. حضرت نوح کے زمانے سے شروع ہوا اسلاف اور کبرا. بل آبا بل خبت فی الجاہلیت، جاہلیت الجہلا. ابن کثیر کا حوالہ ہے، امام ابن کثیر فرماتے ہیں صرف اکابر اکابر کی رٹ لگا دی اور دلیل اور برہان کوئی نہیں تھی. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْقَوْلَ بِغَيْرِ دَلِيلٍ مُنْكَرٌ. امام راضی کہتا ہے عقیدے کے باب میں بات کرنا بغیر دلیل کے منکرن، یہ بہت بری چیز ہے. وَأَنَّ التَّقْلِيدَ يُوجِبُ الذَّمَّ الْعَظِيمَ وَالْعِقَابَ الشَّدِيدَ. امام راضی خود شافعی ہے، لیکن کس تقلید کی مذمت کر رہے ہیں؟ فی العقائد اور مقابل قرآن و سنت کی.
دلائل، مقابل دلائل یعنی نصوص کے مقابل، یا عقائد میں یا مقابل نصوص کے جو تقلید ہے، جس کو ہم بولتے ہیں اندھی تقلید، اندھی تقلید، اس پہ رد کر رہے ہیں۔ آگے ذرا اگلی عبارت بھی بڑی خطرناک ہے، علامہ آلوسی کی عبارت ہے، یہ بھی دیکھ لینا۔ تو حاصل کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں ان کو کیا ہم نے کوئی کتاب دی ہے جس میں لکھا ہے کہ فرشتے اناث ہیں اور اللہ کی بیٹی ہیں؟ اور اللہ کے دربار سے اصل مقصد تھا شفاعت قہریہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے بیٹیاں باپ سے منوا لیتی ہیں، فرشتے بھی اللہ سے منوا لیتی ہیں اور ہمارے شفیع قاری ہیں۔ یہ تو فرمایا دلیل لاؤ، دلیل کوئی نہیں، دلیل صرف کبرا اسلاف اور اکابر کی کھچ ہے، ان کی بھی کیا ہے؟ کچھ ہے۔ ہاں، تو یہ دلیل بنے گی نہیں جی۔ علی آثارہم مہتدون،